ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مسلم ٹولہ براری اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رات کافی گزر چکی ہے، آخری پہر چل رہا ہے۔ جس مقصد کے تحت یہ پروگرام رچایا گیا ہے، اس مقصد میں کامیابی ملی ہے۔ مسجد کی تعمیر توسیع کے تعلق سے جلسہ منعقد ہوا ہے اور مسجد کے لیے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں یہی دعا کریں گے کہ بار الہ، جن لوگوں نے تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے اور تیرے گھر کو بنانے کے لیے اپنی جمع پونجی کو تیرے راہ میں خرچ کیا، اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول، پیغمبر، رشی منی کو دنیا میں بھیجا، ان تمام نبیوں کو اسی مقصد کے تحت بھیجا کہ انسانوں کو دنیا میں جینے کا مقصد بتا دیا جائے کہ دنیا میں انسان کیوں آیا ہے۔ جتنے بھی رسول آئے، حضرت آدم، نوح سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر روئے زمین اور اس دھرتی کے اندر آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کو ہم نے اسی مقصد کے تحت بھیجا کہ لوگوں کو بتا دو کہ دنیا کے اندر رہو تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارو۔
کرتے رہو اللہ کی عبادت۔ ہر دور میں نبی کو بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک نبی اور ایک رسول، ایک پیغمبر کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ رسول، وہ پیغمبر آ کر کے دنیا والوں کو بتا دے کہ ان اعبدوا اللہ، اے دنیا میں رہنے والوں، موج مستی کرنے والوں، انجوائے کرنے والوں، سنو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بھکتی کرو، اللہ کی پوجا کرو، اس گاڈ کی عبادت کرو جس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے اور وہی سچا معبود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے معبود ہیں وہ سب کے سب جھوٹے معبود، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی مقصد کے تحت رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسول آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے۔ محمد رسول اللہ بھی دنیا کے اندر آئے، اس دھرتی کے اندر آئے، آپ کی بھی پیدائش ہوئی، آپ کا بھی جنم ہوا اسی دھرتی کے اندر، اسی دنیا کے اندر، مکہ کی سرزمین میں آپ بھی پیدا ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ 40 سال کے عمر میں بنائے گئے۔ محمد ابن عبداللہ جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کی سرٹیفکیٹ دے دی، آپ کو رسول کا درجہ دیا، آپ کو پیغمبر اور رشی منی کا درجہ دیا۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تھا، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا تھا، اے رسول، اے محمد ہم نے آپ سے پہلے اور بھی لوگوں کو بھیجا تھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، صبح سماچار دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا، ہم نے آپ کو لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف داعی، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ اس آیت کو دیکھیے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کو اٹھائیے۔ اے نبی محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ، ہم نے آپ کو یا ایھا النبی انا رسلناک، کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی آپ لوگوں کے درمیان میں گواہی دے دیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں جن معبودان باطل کے تم عبادت کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ نہیں ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری عقل بنائی، تمہارے ہاتھ بنائے، تمہارے پیر بنائے، تمہارے جسم بنائے، تمہاری زندگیوں میں خوشیاں جس اللہ نے دی، اس اللہ کو چھوڑ کر کے ان معبودان باطل کے تم عبادت کر رہے ہو، ان 360 مورتیوں کے تم عبادت کر رہے ہو، یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ غلط ہے اور یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اس سے بڑھ کر کے، سب سے اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے جب کسی صحابی نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ایو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کی نظر میں، یہ بتائیے اللہ کے رسول ایو ذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہی جواب دیا تھا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کو شریک بناؤ، کسی کو ساجی بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو دینے والا بناؤ، کسی کو روزی روٹی کا مالک سمجھو، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، کسی کو عزت و ذلت دینے والا سمجھو۔ سب سے بڑا پاپ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو تم اللہ کا درجہ دے دو۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، آج دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا درجہ کن کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ بھی کرتا یہ بھی کرتا ہے، اللہ دینے والا تو یہ بھی دینے والا ہے۔ بیٹا بیٹی نہیں مل رہا، چل فلاں کے پاس وہاں تمہیں بیٹا بیٹی مل جائے گا۔ ہاں ارے تیری دکان میں برکت نہیں ہے، فلاں بابا سے تعویذ لے لے تیری دکان کے اندر برکت آ جائے گی۔ اللہ کا پارٹنر، اللہ کا پارٹنر لوگوں نے کئی لوگوں کو بنا کر کے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، یہ سب سے بڑا پاپ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت ہو، کسی اور کو پارٹنر سمجھا جائے، کسی اور کی پوجا کی جائے، کسی اور کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، کسی سے شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ وہی ذات ہے، اس اللہ کے اوپر توکل کرتے رہنا، بھروسہ کرتے رہنا، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے میں گواہی دے رہا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جو مختار کل ہے، وہی اللہ ہے جو تمام انسانوں کا جنوں کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات کا رب وہی ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو، بھکتی کرو، پوجا کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جس دور میں محمد رسول اللہ آئے تھے اس دور کا عالم ہے۔ ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہے، لیکن اس وقت اتنی رات کو وہ سب ساری باتیں نہیں بولوں گا، اور مجھے معلوم ہے مجھے کیا بولنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کچھ باتیں مجھے بتائی کہ مولانا یہ سب باتیں آپ بولیں۔ مہامدندکارم ناشم، محمد جس دور کے اندر آئے اس دور کے اندر اندھیرا تھا لوگوں میں۔ اندھکارم ناشم و محمد اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجے گئے، اندھیروں کو مٹانے والا بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے مورتی بنائے، اپنے ہاتھ سے بھگوان بنائے اور اسی کی عبادت کرے۔ اسی مکہ کی سرزمین کا بیان کیا جا رہا ہے، اسی خانہ کعبہ کا وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ اسی خانہ کعبہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی رکھی ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے اندر مریم علیہ السلام کی بھی مورتی ہے، اور ان مورتیوں کی پوجا اور پاٹ اور ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرایا، اس وقت ان
مورتیوں کو سے خانہ کعبہ سے ہٹا دیا گیا اور اللہ کے نبی آیت پڑھتے ہوئے ان مورتیوں کو ختم کر رہے ہیں. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا. حق آ چکا ہے. ان مورتیوں کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. اس سے بڑا اندھیرا اور اس سے بڑا پاپ کیا ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے معبود بنائے اور اسی کی عبادت کرے, اسی کی پوجا کرے, اسی کی بھکتی کرے. یہ سب سے بڑا اندھکار ہے. اسی اندھکار کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا اور آپ نے ختم کیا. 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور باقاعدہ آپ نے ختم کر دیا. محمد رسول اللہ کا وفات کا وقت آیا. آپ جب اس دنیا سے جانے لگے, فجر کے وقت آپ کی زندگی میں آخری نماز پڑھی جانے لگی. آپ نے پلٹ کر کے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا میری امت اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی یہ امت ہے کہ نہیں ہے, ذرا دیکھو. آپ نے پردہ اٹھایا. آپ کی موجودگی میں ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے آپ کا چہرہ چمک اٹھا. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے پیشانیوں کو جھکا رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. یادہ محمد رسول اللہ کو بہت پسند آئی. جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا شاہد بنا کر کے, واقعی میں نے گواہی دی اور میری گواہی لوگوں نے مانی کہ ہاں اللہ ہی اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگ کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ ہاں ایک اللہ ہے اور اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے, اس اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے, اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. محمد اندکارم ناشم, اس محمد کو اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا شاہد بنا کر کے. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور مبشر بنا کر کے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. بشارت دینے والا, بشارت دینے والا. اللہ کے نبی کس کو بشارت دے رہے ہیں؟ اس آدمی کو بشارت دے رہے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. گناہوں سے بچا لے. اللہ کے نبی ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں, ایسے لوگوں کو شبھ سماچار سنا رہے ہیں, خوشخبری سنا رہے ہیں جو دنیا میں رہ کر کے جنت کی تیاری کر رہے ہیں, جو جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے کو محمد رسول اللہ نے بشارت سنائی ہے, خوشخبریاں سنائی ہے, شبھ سماچار سنائی ہے اور آپ نے بتایا ہے جو دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو پر کنٹرول کر لے, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے, اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا لے, اس سے بڑھ کر کے خوش نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کے عقل مند کوئی دوسرا نہیں ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, اس سے بڑا چتر اور اس سے بڑا چالاک دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو, مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہوں کہ ہاں ایک زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد اس زندگی کے اندر ہمیں جانا ہے, ہمارے بچوں کو جانا ہے, ہمارے فیملی اور ہمارے گھر والوں کو زندگی کے اندر جانا ہے. دنیا ختم ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, مر جائیں گے, ہمارا کوئی وجود دوبارہ زندہ نہیں ہمیں کیا جائے گا. نہیں, یہ عقیدہ نہیں ہے, بلکہ کچھ لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, اپنی زندگی کا جواب دینا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اسی وجہ سے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں,
کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ ارے یہ محمد کیسے ہیں جو اتنی باتیں کر رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اپنے زندگی کا حساب کتاب تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ کیسے محمد ہیں اور کیسے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، جب ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ہم دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان سڑ جائے، گل جائے، مٹی میں مل جائے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور ہماری زندگی کا حساب لے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انہی مشرکین کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے مشرکو، اے کفارو، اے مشرکین مکہ سنو، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اے کافرو تمہارا گمان ہے، تم یقین کر بیٹھے ہو اور تمہارا یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی لائف نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، اسی کے اندر رہو، انجوائے کرو، مستی کرو، جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی۔ یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ نبیوں کی باتیں بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ کہتا نہیں، اللہ یبعثوا، وہ کہتے ہیں ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا، اے نبی کہہ دو، اے نبی اعلان کر دو، اے نبی لوگوں کو بتا دو، قل بلا وربی، اے نبی کہہ دو میرے رب کی قسم، کہہ دو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قل بلا وربی لتبعثن، اے براری کے لوگوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لتبعثن، تمہیں دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ تمہیں اپنے قبروں سے اٹھنا پڑے گا، اور ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف اٹھنا نہیں پڑے گا بلکہ اٹھنے کے بعد تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کو بتانا پڑے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر آگے قرآن کہتا ہے وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت ہی ایزی اللہ کے لیے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ جو اللہ انسان کو بنا سکتا ہے، اور انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ یہ عقل کے اندر، یہ دماغ کے اندر جو عقل ہے، یہ عقل کیا بتاتی ہے؟ جب انسان کچھ بھی وجود نہیں تھا، موبائل کا وجود نہیں تھا، اب اس موبائل کو پھوڑ دو، چکنا چور کر دو، اب انجینئر سے بولو کہ دوبارہ بنا دو، وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، کیونکہ ایک بار جب اس کو بنا چکا ہے تو دوبارہ اس کو بنانے میں کون سی پریشانی آ سکتی ہے؟ وہ دوبارہ تو بنا سکتا ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، جب انسان ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا، معلوم ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ایک حقیر قطرہ تھا، وہ ایک اچھلتا پانی تھا، وہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر خون کا لوتھڑا بنا، اور خون کے اندر، لوتھڑے کے اندر ہڈی، ہڈی کے اوپر گوشت، اور اس کے بعد انسانی شکل دے دی گئی۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر انسان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شکل کو اختیار کر دیا، اور رحم مادر کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالی۔ پھر اللہ کہتا ہے الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے، اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ انسان کو جمع کرے گا، دوبارہ مرنے کے بعد قبروں سے جمع کرے گا؟ کیا اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے؟ اسی کا بیان اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن، اللہ کی قسم میرا اللہ ضرور تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور تیرے عملوں کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ مبشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔
बशारत देने वाला। ये काम करो तो जन्नत, ये काम करो तो जन्नत, ये काम करो तो जन्नत। उन्हीं बशारतों में से एक बशारत अल्लाह के नबी ने ये भी सुनाई, ये भी बताया, आपने बताया जो मस्जिदों की तामीर करने वाला हो उसको जन्नत की बशारत सुनाई। मस्जिदों की तामीर करने वालों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत सुनाई और आपने फरमाया मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, जिसने अल्लाह के लिए घरों की तामीर की कि ये घर मैं इस वजह से बना रहा हूँ ताकि लोग यहाँ पे अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का नाम लें, अल्लाह ही को पुकारे। मस्जिद इसी वजह से बना रहा हूँ, इसी वजह से बना रहा हूँ कि मस्जिद बना रहा हूँ ताकि लोग यहाँ करके नमाज पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को याद करें। फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में भी घर बनाएगा, उसके लिए भी अल्लाह ताला मकान बनाएगा, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक महल बनाएगा। अब बताओ मुसलमानों, बरारी के लोगों, हम अपनी ताकत से अल्लाह के लिए घर बना रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी ताकत से अल्लाह ताला अपनी ताकत से तेरे लिए घर बनाएगा। हमारे पास ताकत है, हमारे पास ताकत है, हम ईंट से और अपने उस अल्लाह के घर को ईंट से हम बना रहे हैं और अल्लाह के घर के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को हम उसके अंदर अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, उस घर को हम डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मस्जिद और ज़्यादा खूबसूरत लगे और ज़्यादा अच्छी लगे। अल्लाह का घर रहे, चलो हम अल्लाह के घर में पैसा लगाए। अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उन बंदों के लिए जन्नत में भी घर बनाएगा। अब अल्लाह कैसे घर बनाएगा? जिस अल्लाह के पास खजाने की कमी ना हो, जिस अल्लाह के पास खजाने की कमी ना हो, और खजाना इतना खजाना इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, उसकी किताब इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुसनद के अंदर लिखा है कि सारे दुनिया के लोग मिल जाएं, सारे दुनिया के लोग, इंसान, जिन, सब के सब खजाने जो अल्लाह ताला ने बनाए, उन खजानों का इस्तेमाल अपने अपने मुताबिक ले लें। अल्लाह मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, और अल्लाह ताला सबको दे देगा। उसके मन के मुताबिक अल्लाह ताला उसको दौलत अता कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हें मालूम है अल्लाह के खजाने में कितनी कमी आएगी? साहबा कहते हैं नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके खजाने में इतनी ही कमी आएगी, कोई समंदर में अपने उंगली डुबोए और उसको निकाले, कोई सुई डुबोए और उसको निकाले, उसके सुई के नोक में जितना पानी आएगा अल्लाह के खजाने में बस उतनी कमी आएगी। गौर करो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत देने वाला बना करके भेजा। ऐ नबी, हमने आपको बशारत देने वाला बना करके भेजा है। जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। बहुत से लोग अल्लाह के लिए दे रहे थे। बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के लिए आदमी कुर्बानी कर दे, कुर्बान कर दे माल की। हाँ, अभी तो पैसे की कुर्बानी दे रहे हैं ना, ज़रूरत पड़े तो अपनी जान की भी कुर्बानी दे दो उस जन्नत के लिए। ज़रूरत पड़े तो उस जन्नत के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे दो, ये बहुत बड़ी बात है। ज़रूरत पड़े तो अपनी जान की भी कुर्बानी लगा दो, उस जन्नत के लिए जान की कुर्बानी दे दो। ये मेरे भाइयों फिर भी बहुत कम है, क्योंकि जन्नत ऐसी है मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। फरमाया जन्नत ऐसी है जिसको किसी आँख ने देखा ही नहीं है। माला ऐनुन रात वला उज़ुन समिअत, किसी कान ने सुना ही नहीं है। वला खतर अला क़ल्बि बशर, किसी के दिलो दिमाग में ख्याल तक भी नहीं आया जन्नत कैसी है। इतनी ज़बरदस्त जन्नत, इतनी ज़बरदस्त जन्नत है। उस जन्नत के लिए माल के कुर्बानी देकर के अगर कोई जन्नत पा लेता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसी जन्नत को पाने के लिए सहाबा कराम
نے کچھ بھی لیٹ نہیں کیا، دیر نہیں کیا. ایک صحابی ہے اور وہ صحابی میدان جہاد میں شامل ہے. میدان جہاد کے اندر کھجور کھا رہے ہیں. کھجور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول یہ بتائیے میں میدان جہاد میں اگر میں شہید کر دیا گیا تو کیا میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا؟ کیا میں جہنم سے بچ جاؤں گا؟ کیا میں میدان جہاد میں اللہ کے لیے اور اللہ کے اس دین کے لیے لڑتے لڑتے اگر میں شہید کر دیا گیا، انتقال کر گیا، مر گیا، تو کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اے صحابی، اگر تم اس دین کے لیے اگر تم نے اپنی جان کی بازی لگائی تو تم جنت کے اندر جاؤ گے. اس صحابی نے کھجور کھانا بھی گوارا نہ کیا. جب اتنی قریب سے جنت میں آدمی جا سکتا ہے، اس نے کھجور پھینکا اور وہاں سے دوڑ دیے میدان جہاد میں اور لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے. جنت کی ایسی تڑپ کائنات نے دیکھی نہیں ہے. جنت کو پانے کے لیے کھجور کھانا گوارا بھی نہ کیا. اتنی جلدی تھی جنت میں جانے کی. آج اسی دنیا کی فکر ہے، وہ جنت کو کمانے کے لیے ہماری فکر نہیں ہے، ہماری تمنا نہیں ہے. ہم مال کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنے مالوں کو جمع کر رہے ہیں. مسجدیں بنانے کے لیے جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں. اگر آدمی چاہے تو 2-4 آدمی مسجد بنا کر کے رکھ دے. ایسے لوگ براری کے اندر موجود ہیں، مجھے معلوم ہے. لیکن میرے بھائیوں، زبردستی اسے چندہ لکھوایا جاتا ہے. 5 نہیں 10 لکھو، 10 نہیں 15 لکھو، 15 نہیں 20 لکھواؤ. میرے بھائیوں، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ اللہ کے راہ میں دے سکتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے. اور خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. خرچ کرنے سے اس کی زندگی میں کمی نہیں آئے گی. اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ بھی تیری زندگی میں خرچ کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا، تیرے پریشانیوں کو دور کرے گا. اور یہ تو مسجد ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، مسجد ہے. محمد رسول اللہ جب مدینہ کے اندر گئے، آپ نے مسجد قباء بنائی، آپ نے مسجد نبوی بنائی. اللہ کی قسم ذرا غور کرو میرے بھائیوں، نبی اکرم مسجد بنا رہے اور لوگوں کو مسجد کے لیے کہہ رہے ہیں. کون ہے جو مسجد کے لیے اپنے مال کو قربان کرے؟ میرے بھائیوں، لوگوں نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دیا. لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال کو اللہ کی دین کے لیے لگائیے. مسجد بنانے کے لیے لوگوں میں اتنی تڑپ. آج دیکھ رہے ہیں ولی صاحب، کیا سعودی سے مسجد کو منگوا دیجئے نا یار. اپنے ایک بلڈنگ بڑکی بنوا رہے ہیں، لیکن اب ان کو چاہیے سعودی سے کوئی مسجد دے دے. ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کے جاہل آدمی کوئی نہیں ہے جو اپنا بلڈنگ بنا سکتا اور اللہ کے لیے گھر نہیں بنا سکتا ہے. سعودی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جہاں مسجد کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہمارے مدنی صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اسی فتویٰ کو لے کر کے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ کے سامنے شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے خطاب کیا اولاد تربیت کے اوپر نا، انہی کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا تھا. کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بھی یہی سوال کر بیٹھا، اچھا یہ بتائیے سعودی سے لوگ مسجد لاتے ہیں، اس کو بنواتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں بنوا دیتے ہیں، پبلک نہیں ہے، کیا یہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کیوں بنواتے ہیں وہ جانے بھائی. لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں مسجد جہاں ضرورت ہو وہاں بنائی جائے. صرف مسجدیں بنا کر کے نام روشن کرانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. مسجد تو بنا لی سب بھر میں ایمان کی حرارت میں، مسجد تو بنا لی سب بھر میں ایمان کی حرارت میں. من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں بناؤ لیکن مسجدوں کو آباد کرو. مسجدوں کو آباد کرنے والا، تعمیر کرنے والا میرے بھائیوں ایسے لوگوں
کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے لوگوں کو مومن قرار دیا گیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو، جس کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کی یہاں حساب دینا پڑے گا، وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کیا کرتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو بناتے ہیں۔ تو مسجد بنانا یہ بھی جنت میں جانے کی ایک بشارت ہے، اور یہ بشارت اور یہ شبھ سماچار جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے سنائی ہے۔ غور کیجئے، مبشرا و نذیرا، آپ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی جنت کی جو لوگ اللہ کے لیے گھر بناتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے چندہ دیا، ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے چندے کو، اس کی قربانی کو اللہ تو قبول عطا فرما، کیونکہ قبول ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے چندہ دے دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنت کیے ہو گئے۔ یہ دماغ سے، یہ کھوپڑیا کے اندر جو یہ دماغ ہے اور یہ سب بیٹھی ہوئی، اس بات کو ختم کر دو کہ آپ نے اللہ کے راہ میں دیا تو ایسا نہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور بہت اچھا آپ نے کام کر لیا، دے دیا۔ اب اللہ سے دعا مانگو، اللہم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصیامنا وقیامنا وصدقا، اے اللہ جو ہم نے